میرے غریب خانے پر ساری یہ انہوں نے ہمارے قائدین نے اور خصوصاً جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی چیئرمینی میں سربراہی میں جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے، ان کے تمام جو ہے ہمارے پارٹی کے جو قیادت ہے وہ اکٹھا ہو کر اور اس چیز پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر پاکستان کے حالات جو ہیں اور جو ایک فسادیت اس حکومت نے جو ہے برپا کر رکھی ہے، جو لاقانونیت اس ملک پر برپا کر دی گئی ہے، جو آئین کی دھجیاں اڑا کر جو کی گئی ہے، جو فارم 47 کی پیداوار حکومت جو کہ عوام سے جو بالکل لا تعلق ہے، وہ عوام پر جتنا انہوں نے مہنگائی کا سونامی گرا کر رکھ دیا ہے، اور جس انداز سے پھر قانون سازی اور آئین میں بھی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ عوام کے اندر مایوسی اور سراسیمگی پھیل رہی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ایوانوں میں علیحدہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہ تو سینٹ میں ہے 104 میں سے، اور نہ ہی 342 کے قومی اسمبلی کے ہاؤس میں ان کے پاس 2/3 ہے۔ تو اس لیے یہ تو جو ہے گیدڑ بھبکیاں دینا بند کر دیں کہ آئین میں کوئی ترمیم کر کے کسی کی جو ہے میعاد بڑھانے جا رہے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو مبارک ثانی کے مقدمہ میں جو ایس چیف جسٹس آف پاکستان نے جو تین فیصلے کیے، کبھی یہ سنا ہے کہ ایک چیف جسٹس ایک ہی کیس کے تین فیصلے کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط فیصلے کرنے میں اور اس کے بعد جو دباؤ کیا گیا، جو ساری قوم کھڑی ہوئی، مسلم امہ کھڑی ہوئی، اور ہماری سیاسی قیادتوں نے ساروں نے جو کیا، اور پھر جو ہمارے پاس آیا اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس میں، جو ہم نے وہاں اسپیئر ہیڈ کر کے 2 باتیں کی تھیں۔ ہم نے کہا تھا نمبر 1، اس کو وفاقی حکومت ری وزٹ کرنے کے لیے کیوریٹو جورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں نالش کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے 209 میں ان ججوں کے خلاف، خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، جس نے یہ فساد کی جو ہے بنیاد رکھ کر ایک انتشار پیدا کیا مسلم امہ کے ذہنوں میں، اور پاکستان کے خصوصاً مسلمانوں کے ذہنوں میں جو پیدا کیا، آئین کی پامالی کی گئی، قانون کی پامالی کی گئی، اور اس میں جو ہے غلط فیصلہ کیا گیا، جس کی روح سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی ہچکا کے ہلا کے رکھ دیا گیا تھا۔ وہ 22 تاریخ کو جب پورا دن اس پر جو ہے سیر حاصل بحث ہوئی، تو ہمیں 22 کو بھی اس لیے اپنا جلسہ ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ مذہبی جو ہمارے جو ہمارے امہ جو ہے وہ ایک اشتعال کی شکل میں ہے، کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ اس میں جو ہے خون خرابہ ہو۔ تو اس کو ایورٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے کمال دانش مندی سے اس بات کا جو ہے ادراک کرتے ہوئے اس کو مؤخر کیا۔ لیکن 8 ستمبر کو اٹل ہے 8 ستمبر کو انشاءاللہ یہ جلسہ ہوگا۔ پاکستان سارا دیکھے گا کہ یہ جلسہ کیسے ہوتا ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام کتنا محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو اس لیے جو ہمارا آج کا الائنس جس میں ہوا ہے، جس طرح بتایا اسپیکر صاحب نے، اس میں بالکل ایک کمیٹی بنائی ہے اچکزئی صاحب کی سربراہی میں، جس میں میں بھی خاکسار بھی ایک رکن ہے، ممبر ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اور باقی دوست ان کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی سربراہی میں، جس میں میں بھی اس کا رکن ہوں۔ ہم نے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ہم نے گفت و شنید کر کے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے، تاکہ پاکستان کو نہ صرف یہ جو ہے افغانستان اس کے بلوچستان کے جو حالات ہیں اس پر تشویش ہے، بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے علاوہ جو پاکستان کی عمومی ایک فسادیت کی کیفیت ہے
اس پر بھی غور و خوض کر کے ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا وے فارورڈ نکلے تاکہ پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے محب وطن کے یا غیر محب وطن کے کو فتوے دے. اس لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کو بچانا ہے, آئین کی بالادستی کو مسلم کرنا ہے, رول آف لا کو لانا ہے, تو ہمیں آل پارٹیز کو مل بیٹھ کر اس ملک کے فیصلہ کرنے پڑیں گے. اور اسی طرح ہم نے جو ہے پاکستان سارے میں ہم نے اسی کانفرنس کے حوالہ سے, یعنی ہماری جو تحریک ہے اس کے حوالہ سے ہم نے یہ چوک آؤٹ کر لیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں انشاءاللہ جلسے بھی کریں گے, KPK میں کریں گے, سندھ میں کریں گے, پنجاب میں کریں گے اور بلوچستان میں کریں گے, اور انشاءاللہ اس کی سربراہی جو ہے وہ ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے, اور یہ انشاءاللہ آپ کو پورا پروگرام جو ہے وہ دے دیا جائے گا. سب سے پہلا اور امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ 8 سپٹمبر کو جو جلسہ ہے اسلام آباد میں وہ ہر صورت میں ہوگا. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے اگر اس کے راستے میں روڑے بھی اٹکاتی ہے تو ہم اس کا بالکل خیال نہیں کریں گے. جلسہ ہر صورت میں ہوگا. اس کے علاوہ 12 سپٹمبر کو کڑک میں جلسہ ہوگا اور اس کے بعد 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا. 12 کو کڑک میں ہوگا اور 22 سپٹمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا. تنظیمی ڈھانچہ جو ہے تحریک کا اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی سربراہی میں, اور وہ اس کو لیڈ کریں گے, اور تمام جماعتوں کی اس میں نمائندگی ہوگی. جتنی بھی کولیشن کی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی ہوگی, اور دوسری جماعتوں کے ساتھ ان کو جو مختلف ٹاسکس دیے گئے ہیں ان میں سے ایک ٹاسک یہ بھی ہے کہ یہ تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ روابط جو ہیں وہ استوار کریں گی, اور 1 ہفتے کے اندر یہ رپورٹ کریں گی واپس جو انہوں نے اچیو کیا ہے, جس سے روابط ہوئے ہیں, جو اس کے نتائج نکلے ہیں اس کے بارے میں رپورٹ کریں. جیسے میرے دوستوں نے بھائیوں نے بتایا ہے کہ جی ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا, جس میں ملک کو درپیش چیلنجز جو ہیں اس کے بارے میں لائحہ عمل جو ہے وہ مرتب کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں سر فہرست جو ہے اس وقت بلوچستان ہے, پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, جو اس وقت ٹیررزم ہو رہی ہے تقریباً ملک کے تمام علاقوں میں, خاص کر بلوچستان میں اور KP میں. اس سلسلے میں آل پارٹیز کانفرنس, جیسا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اور باقی لوگوں نے بتایا ہے ڈیٹیل میں, ان لائنز کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کو جلد سے جلد اس کو منعقد کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہی جو کمیٹی بنی ہے یہ پورے ملک میں دوروں کا ایک پروگرام جو ہے وہ بھی تشکیل دے گی, اور وہ بھی فائنل اپروول کے لیے پیش کیا جائے گا. ہوپ فلی جب 1 ہفتے میں اپنے باقی پروپوزل لے کے آتے ہیں تو یہ جو دورے ہیں ملک کے مختلف حصوں کے, اس کے بارے میں بھی ایک پروگرام مرتب کر کے لے آئیں گے, اور وہ بھی اس کو بھی اپروو کیا جائے گا.